दूसरी शादी ने अहमद को नाको चने चबवा दिए। बड़ी बीवी नाराज़ होती है तो मसला बेचारी की वीडियो नहीं बनती, घर की रोज़ी रोटी बंद हो जाती है। और अगर छोटी बीवी नहीं दिखाता तो भी लोग जो हैं वो अब जीना इसका हराम करेंगे, क्योंकि लोग यही कहेंगे कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। 1-2 दिन के लिए तुम लड़की ले आए, दिखा दी, अब तुम उसको नहीं दिखा रहे, तो इसका मतलब है कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि ना तो निकाहनामा अभी तक शो किया गया है और ना ही कोई शादी की पिक्चर दिखाई गई है। कोई भी सबूत फ़िलहाल तक पेश नहीं किया गया सिवाय 1-2 वीडियोज़ के कि भई वो आ गई है, ये देखें उसके कपड़े पड़े हैं, ये खाना बन रहा है बस। और वो भी उस पे भी अब पाबंदी लग चुकी है कि उसके घर वालों ने मना कर दिया कि वो वीडियो में नहीं आएगी। तो अहमद साहब आगे खाई है, पीछे क्या कहते हैं गड़ा है, मतलब ना बेचारा आगे बढ़ पा रहा है, ना पीछे हट पा रहा है। बीवी ने उसके नाक में अलग से दम किया हुआ है और यही वजह है कि अब वीडियो भी नहीं आ रही, क्योंकि वीडियो का जो अहम करैक्टर है वो है इसकी बड़ी बीवी। तो जब बड़ी बीवी ही राज़ी नहीं होगी तो वीडियो कैसे आएगी। तो इसी पे करते हैं बात। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड जो आया था राबिया अहमद के चैनल से, उसने बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चंस जो हैं वो छोड़ दिए हुए हैं और उसके बाद फिर वीडियो भी नहीं आई। उसमें बहुत ही ऐसी बातें की गई थी जिससे मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ मशकूक मशकूक नज़र आए। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि अहमद ने कहा कि मेरी जो छोटी वाइफ है वो अब वीडियो में नहीं आएंगी। ठीक है, क्योंकि उनकी फैमिली ने मना कर दिया है, इसलिए वो वीडियो में नहीं आएगी, ना मैं उसकी वॉइस सुनाऊंगा। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि या तो वो लड़की चली गई है, ठीक है, या फिर वो अभी तक भी कोई इसकी मतलब मुकम्मल इसकी अब क्या कहूँ कि बीवी तो होती है ना, वो पूरा उसका हक मर्द का, जब निकाह नामे पे साइन होता है तो पूरे का पूरा हक मर्द का होता है। उसको फिर वो जिस तरह रखे, जिस तरह उसके साथ जो करे, ठीक है, जैसे राबिया रहती है। तो अब यहाँ पे तो अहमद के कोई इख्तियारात मुझे नज़र ही नहीं आ रहे। अभी तक भी वो लड़की अगलों के कंट्रोल में है। अगले चाहेंगे तो उसकी वॉइस सुनाएगा, अगले चाहेंगे तो उसको वीडियो में दिखाएगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें, आप भी समझदार हैं, मैं भी समझदार हूँ, कि ये शादी जो है वो अगर हुई भी है तो ये शादी लंबे देर के लिए चलने वाली नहीं है। मतलब ये इस शादी के पीछे कोई ना कोई मकसद है। ये कोई जितनी सीधी कहानी बना के आपको सुनाई जा रही है ना कि रबिया पे जुल्म हो गया, उसके शौहर ने दूसरी शादी कर ली, असल में ये हकीकत नहीं है। ठीक है, ये तो अब साबित हो चुका है इस बात से, जब उसने कहा ना कि उसकी फैमिली इजाज़त नहीं दे रही। हालांकि तुम उसके शौहर हो, तुम जो चाहो करो, तुम दिखाना चाहते हो दिखाओ, नहीं दिखाना चाहते नहीं दिखाओ, तुम निकाहनामा नहीं दिखा रहे, तुम कोई प्रूफ नहीं लगा रहे। तो अगर भाग के भी किया है, इश्क भी लड़ाया फिर भी किया है, रंगे हाथों पकड़े गए हो फिर भी किया है, मतलब शादी तो कर ली है ना, तो कोई ना कोई तो शादी का प्रूफ होता है ना। बड़ी बीवी को नाराज़ करके की है या उसकी मर्ज़ी से की है, तो कोई तो प्रूफ होगा ना तुम्हारे पास। तो अभी तक फ़िलहाल एक लड़की 1-2 वीडियोज़ में दिखाने के अलावा कोई प्रूफ जो है वो अहमद साहब दे नहीं सके। तो दाल में जो है ना वो थोड़ा-सा काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल काली है। अब जी, जो लास्ट एपिसोड पब्लिक किया गया सोशल मीडिया पे, जिसमें राबिया ने बहुत ही सख्त लहजे में हस्बैंड को के साथ जो है वो उल्टी-सीधी बातें की और बहुत बातें सुनाई, और उसके शौहर ने कहा कि इस मेरे घर का पूरा मुकम्मल जो कंट्रोल है, होल्ड है, इस बड़ी वाइफ के हाथ में है। मैं तो इसका मुताज हूँ, इसका ग़ुलाम हूँ, मुझे तो 10 रुपये भी चाहिए हो तो इस औरत से माँग के लेने पड़ते हैं। ठीक है, और राबिया जो है वो कह रही है नहीं, 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 मैं मतलब अभी नहीं, पहले ऐसा नहीं था, पहले नहीं था। ये तो इसने जब दूसरी शादी की है, मैं नाराज़ होके गई हूँ। हालाँकि इस घर में चलती इसी की है। उसने जो बात की ना, उसने बिल्कुल ठीक की कि इस घर में मुकम्मल होल्ड इसका है, इसी की मर्ज़ी चलती है, और ये शादी के पहले भी यही था, अब भी यही है। लेकिन राबिया ने उसको शट अप कॉल देते हुए ये कहा, नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है, जब मैं नाराज़ होके गई थी, फिर मैं आई थी, तो मैंने ये शर्त रखी थी। ठीक है, यहाँ पे उसने अपने शोर को झूठा साबित कर दिया और ख़ुद बन गई सच्ची। तो इतनी इंसल्ट करके भी एक बंदा उसके तलवे चाट रहा है, एक बंदा उसकी खुशामदें कर रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो उस बीवी के बगैर कुछ भी नहीं है। उसकी मजबूरी है अपनी बीवी की हाँ में हाँ मिलाना, अपनी बीवी की खुशामदें करना, क्योंकि जो मुकम्मल तौर पर पावरफुल मर्द होता है ना, जो बीवी का मोहताज नहीं होता, ये तो बीवी का मोहताज है। आज इसकी वीडियो नहीं आ रही, क्यों? यकीनन राबिया नाराज़ होगी, किसी वजह से भी इनके घर में कोई मसले मसाइल होंगे। जब मसले मसाइल होते हैं, दिल नहीं कर रहा होता कि आप जो है ना व्लॉगिंग करें, वीडियो बनाएं, तो ये मसला है। तो ये जो इंसान है ना, इसके इख्तियार में कुछ भी नहीं है। अगर ये वाकई ही में इतना पावरफुल होता
تو اس کی اوقات ہوتی کہ یہ کسی سے محبت کی پینگیں بڑھائے اور اپنی مطلب خفیہ شادی کر لے، بیوی کو پتہ ہی نہ ہو۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بندہ جو بیوی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، ایک قدم نہیں چل سکتا، وہ بیوی کے بغیر شادی کر لے۔ نہیں نہیں نہیں، ناممکن ہے، ناممکن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اتنا سیدھا سیدھا معاملہ نہیں ہے جو نظر آ رہا ہے، جو دکھائی دے رہا ہے۔ یہ بڑی کوئی جو نا پیچیدہ مسئلہ ہے، اور یہ کسی نہ کسی لالچ کی وجہ سے اس مسئلے میں پھنسے ہیں، یہ سیکنڈ میرج والے میں اگر ہوئی ہے تو، ٹھیک ہے۔ یہ کسی نہ کسی لالچ کی وجہ سے پھنسے ہیں، اور اب یہ جو ہے نا اس چیز کو ہینڈل نہیں کر پا رہے، اس چیز کو اب کنٹرول نہیں کر پا رہے۔ اب یہ مسئلے ان کے بڑھ گئے ہیں، اب مسئلے سلجھ نہیں رہے، اور یہی ہے کہ رابعہ کو پھر بار بار غصہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو نیند نہ آنے کا جو وہ کہہ رہی ہے مجھے نیند نہیں آتی، اور میں ڈپریشن کی مریضہ بن گئی ہوں، میں رات کو سوچتی رہتی ہوں، اور ڈاکٹر کو ہسبینڈ کہہ رہے ہیں کہ میں نے حقیقت بتا دی ہے۔ حالانکہ کچھ دن پہلے رابعہ نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا، بلکہ کئی ویڈیو میں کہا کہ اب مر جاؤں، شوہر نے شادی کر لی ہے تو اب مر جاؤں، ہے کر لیے تو کر لیے، بس اب میں اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ اس گھر میں سروائیو کروں گی، میں کیوں اپنا گھر چھوڑ کے جاؤں، میں کیوں اپنے بچوں کی زندگی خراب کروں۔ عباسی جی کیا ہو گیا عباسی جی نے، یہاں تو گاؤں میں ہر بندے نے 2 2 3 3 شادیاں کی ہوئی ہیں، تو یہ تو کوئی عجیب بات ہے ہی نہیں۔ تو پہلے مجھے مسئلہ مسائل ہوئے تھے، میں نے ناراض بھی میں ہو کے گئی، لیکن بعد میں نے سوچا کہ ناراض ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ اور میری سسٹرز بھی مجھے کالز کر کے کہتی ہیں کہ رابعہ جو ہونا تھا ہو گیا، اب چھوڑو، مٹی ڈالو، اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے وہ خوش رہو، ہیں۔ اور شوہر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پورا گھر بھی رابعہ کے ہاتھ میں، تو پھر رابعہ کو کیا دکھ ہے؟ پھر یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ کیوں کہہ رہی ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی، مجھے دوسرے گھر چھوڑاؤ، پھر وہاں پہ ناراضگی کا ناٹک کیا گیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ لے کے تو وہی گیا نا، اگر وہ نہ چاہتا تو وہ کیوں لے کے گیا، اس کو نہ لے جاتا نا۔ یہ سارا انہوں نے اسکرپٹ بنایا ہے نا، اسکرپٹڈ تھا یہ، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ بھائی رابعہ جو ہے مطلب کبھی وہ دل سخت کر لیتی ہے، کبھی شادی کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے، اور کبھی وہ جو ہے وہ رو رہی ہوتی ہے کہ ہائے میرے ساتھ کیا ہو گیا، میرے ساتھ۔ عجیب سی بات ہے، سچویشن عجیب سی ہے۔ اب جب اس کی وائف گھر نہیں آ رہی تھی تو لوگ اس پہ تنقید کر رہے تھے کہ بھی تم اپنی بیوی کو لا نہیں رہے، دکھا نہیں رہے، شو نہیں کر رہے، اگر شادی کی ہے تو پروف دو۔ تو رابعہ فل ٹائم اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی تھی، قسمیں اٹھا رہی تھی، لوگوں کو، گاؤں کے لوگوں کو روک روک کے پوچھ رہی تھی، بتا رہی تھی کہ بتاؤ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے نا۔ مسجد پہ ہاتھ رکھ کے قسمیں اٹھا رہے تھے، میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے نا، اور ٹھیک ہے اب کر لی ہے تو کر لی ہے، کوئی بات نہیں، آپ لوگ میرے شوہر کو برا نہ کہیں۔ کامنٹس میں بھی جواب دے رہی ہے کہ بھئی میں نے صبر کر لیا، آپ میرے شوہر کو برا نہ کہیں۔ پھر ایک دم سے کہانی بدل کیسے گئی؟ سوچنے والی بات ہے نا، کہ لاسٹ ایپیسوڈ میں بی بی ناراض ہو کے بیٹھ گئی ہیں، وہاں پہ بچے کو لایا گیا، بچے بھی دانت نکال رہے ہیں، ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا جھوٹی کہانیاں اماں ابا گھڑ رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ جائیں نا وہ ویڈیو کا پارٹ دیکھیں جہاں پہ اس کی بیٹی اور بیٹا پاس بیٹھے ہیں۔ اور ایک مزے کی بات، لاسٹ ویڈیو میں نے بنائی تھی نا کہ ہادیہ کو کس گناہ نہ کردہ گناہ کی سزا مل رہی ہے، اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے، باقی پوری فیملی آتی ہے ویڈیو میں، لیکن اس بیچاری کی پابندی لگا دی ہے انہوں نے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں بنا کسی مطلب کہ کوئی ایک وضاحت پیش نہیں کی، کوئی بات نہیں کی، چپ کر کے ہادیہ کو وہ لے آیا ہے بندہ، چپ کر کے۔ حالانکہ اس سے پچھلی ویڈیو میں اس نے بولا تھا ہادیہ اب کبھی بھی نہیں آئے گی۔ تو ان کو تو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کر کیا رہے ہیں، اور کس مطلب ہمیں کس رستے پہ جانا ہے، کس ڈگر پہ جانا ہے۔ کبھی اپنے بچوں کو خود یوز کرتے ہیں، کبھی بچوں کو کہتے ہیں ہم نے دکھانا نہیں ہے۔ اب وہاں پہ وہ جواد اور ہادیہ کو بلایا گیا، ہادیہ اور جواد جو ہے منہ چھپا رہے ہیں، دانت نکال رہے ہیں، اور اماں دکھی آتما بن کے وہاں بیٹھی ہوئی ہے کہ گھر چلو شوہر کہہ رہا ہے۔ اور پھر گھر تو اس نے آنا ہی تھا، بھائی کون عورت اپنا گھر چھوڑتی ہے، اپنے بچے چھوڑتی ہے، اور وہ بھی عورت جس کی اپنے گھر میں راج ہو، جس کا شوہر اس کا غلام ہو، اس کے تلوے چاٹتا ہو، جو 2 دن جس کا وہ دل نہ کرے تو اس کے بغیر ویڈیو نہیں بنتی، ٹھیک ہے، چاہے وہ 1 مہینہ اس سے ناراض رہے تو اس کی جرت نہیں ہے اس کی اجازت کے بغیر کیمرہ اٹھا کے ویڈیو بنا لے۔ اس بندے نے شادی کر لی؟ نہ نہ نہ، ہو ہی نہیں سکتا۔ جو عورت اپنے پلو کے ساتھ شوہر کو باندھ کے رکھتی ہے، بازار جانا ہے تو ساتھ، کچن میں کھڑے ہونا ہے تو ساتھ، گاؤں کا چکر لگانا ہے تو ساتھ، تو اس نے کس ٹائم نکال لیا عشق لڑانے کا، ٹھیک ہے۔ اور اگر پھر ہو بھی گئی تھی بقول رابعہ کی تو آپ نے تو ایکسیپٹ کر لی تھی بڑا کھلا دل کر کے۔ تو پھر جیسے ہی وہ لڑکی غائب ہوتی ہے، آپ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، جیسے ہی وہ لڑکی غائب ہوتی ہے، جیسے ہی انہوں نے اناؤنسمنٹ کی کہ وہ اب سیکنڈ جو وائف ہے وہ نہیں آئیں گی، تو رابعہ دکھی آتما کیوں بن گئی؟ رابعہ ناراض ہو کے کیوں بیٹھ گئی دوسرے گھر میں؟ رابعہ کیوں پھر سے جو ہے وہ کہنے لگی کہ بھئی میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، تم نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میرے سے برداشت نہیں ہو رہا، اب میری لمٹ جو ہے برداشت کی وہ ختم ہو چکی ہے، میں ٹیبلٹس لیتی ہوں، مجھے نیند نہیں آتی؟ کیونکہ یہ جو گلے میں انہوں نے ڈھول پہنا ہے نا، جس کو یہ بجا رہے ہیں سیکنڈ وائف کا،
یہ اب ان کو بجانا مشکل ہو رہا ہے، اور کسی نہ کسی طریقے سے رابعہ کو دکھی قرار دے کے کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے اس چیز کو ختم کرنا ہے، اس قصے کو ختم کرنا ہے، کیونکہ جیسا کہ کچھ اطلاعات یہ ہے کہ یہ حلالہ کے لیے کیا گیا ہے، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید کانٹینٹ کے لیے کیا گیا، کچھ بھی جو بھی ہے، بہرحال مطلب یہ جو بھی مسئلے مسائل ان کی شادی کے چلے ہیں، یہ ان کی وائف کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا، یہ رابعہ کی مرضی سے ہوئی ہے، اگر ہوئی ہے تو نہیں ہوئی تو نہیں ہوئی ہوگی، لیکن ہوئی ہے، غیب کا علم اللہ جانتا ہے، تو میں مان ہی نہیں سکتی کہ رابعہ کی مرضی کے بغیر ہوئی ہو۔ اب کسی طریقے سے بھی اس لڑکی کو اس کی زندگی سے نکالنا ہے، چاہے وہ ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن لوگوں کو تو بتانا ہے نا کہ نکل گئی ہے، کیوں کس طرح نکالنا ہے، سوری، اس طرح نکالنا ہے کہ رابعہ کو مظلوم قرار دے کے رابعہ دکھی ہو گئی، ناراض ہو گئی، گھر چھوڑ کے چلی گئی، اب میری بچوں کی ماں راضی نہیں ہے، میری بچوں کی ماں برداشت نہیں کر پا رہی، تو میں اپنی سیکنڈ وائف کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اینڈ پہ یہی کہانی آپ کو سننے کو ملے گی، آپ دیکھ لیجئے گا۔ چلیے جی، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔